بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات علی محمد عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران سوگواران اسیران کربلا بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام اور بالخصوصاً بالتائید و توفیق و معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ عزیزان گرامی، دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند عالم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر، جس مقصد حیات کی خاطر یہ مجالسیں برپا کی جاتی ہیں، ان مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو ان مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، کامیاب ہے ہر وہ فرد، ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا۔ سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، طیب و طاہر ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ پروردگار وہ ہے جس نے امین میں سے رسول بھیجا۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے تلاوت قرآن کرتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفسوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ آیات رسول اکرم کی شان کو احسا کیے ہوئے ہے۔ اگر اس زمین پر کچھ بھی باقی نہ رہے پھر بھی یہ آیت رہے تو رسول کی فضیلت اور منزلت اور مقام کو بیان کرتی رہے گی۔ انسان سب کچھ بھول جائے، کوئی تعریف نہیں، کوئی ثنا نہیں، کوئی مدحت نہیں، کوئی ستائش نہیں، اگر یہ آیت انسان پڑھ لے تو ایک عقل مند کے لیے رسول کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ پروردگار نے کیا فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھیجا جو لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو رسول کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو رسول کی کوئی عظمت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو رسول کا کوئی مرتبہ، کوئی مقام، کوئی منزلت نہیں بیان کر سکتا تھا، اور اگر خود رسول نہ ہوتے تو کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ خود اگر رسول نہ ہوتے تو کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یعنی قرآن کے سینے سے رسول سمجھ میں آئے گا اور رسول کے سینے سے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یعنی یہ اسے سمجھانے آیا ہے اور یہ قرآن کو سمجھانے آیا ہے۔ کتاب نے آ کے وارث کو سمجھایا ہے، وارث نے آ کے کتاب کو سمجھایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
تو عزیزان گرامی اگر قرآن نہ آتا، میں ایک سوچتا ہوں کہ اگر رسول نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر رسول اس زمین پر نہ آئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا عالم ہوتا؟ اگر رسول اس زمین پر نہ آئے ہوتے تو نہ کبھی اوپر سے کوئی چیز نیچے آتی اور نہ نیچے سے کوئی چیز اوپر جاتی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی رسول آئے اور رسول کے بعد قرآن نے اوپر سے نیچے آنا بتایا۔ اگر رسول نہ آتے تو قرآن کبھی اوپر سے نیچے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ رسول کے علاوہ کسی اور کے قلب میں اتنی طاقت نہیں تھی جو وزن قرآن کو برداشت کر لیتا۔ پروردگار نے قرآن میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو صلوات پر محمد والے محمد کا۔ تو اگر رسول نے آ کر انسان کو بلند ہونا سکھایا، رسول نے آ کر انسان کو بلندیاں عطا کری۔ رسول نور ہے، رسول نے خود ہی فرمایا کہ انا علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں، اور قرآن بھی نور ہے۔ اگر رسول اللہ نوری پیکر میں اس زمین پر آتے، اگر رسول اللہ نوری پیکر میں زمین پر آ جاتے تو ہماری آنکھیں ان کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ پروردگار نے کہا زمین پہ جا رہے ہو مگر بشر پیکر میں بن کے جاؤ، تاکہ لوگ تم کو دیکھ تو سکیں، تم سے ہدایت تو حاصل کر سکیں۔ تو رسول نے اور قرآن نے پیکر بدلے ہیں، تب انسانیت کی سمجھ میں آئے ہیں۔ اگر قرآن ورق پہ نہ اترتا تو تلاوت نہیں ہوتی، اگر رسول بشر نہ بنتا تو ہدایت نہیں ہوتی۔ تو عزیزان گرامی رسول نے اور قرآن نے پیکر بدلے ہیں تو سمجھ میں آئے ہیں۔ قرآن ورق پہ اتر کر اس زمین پر آیا اور لائبریری کی بھیڑ میں پہنچا تو قرآن کتابوں جیسا نہ ہو سکا۔ رسول پیکر بشر میں آیا، زمین پر آیا تو انسانوں جیسا نہ ہو سکا۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ قرآن اور رسول نے پیکر بدلے تب لوگوں کی سمجھ میں آئے ہیں۔ اگر قرآن اور رسول خود نور کی صورت میں آ جاتے تو انسان ان سے ہدایت نہیں لے سکتا، اس لیے کہ نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورج میں کتنا اجالا ہے، جب تک ہماری آنکھوں میں اجالا نہیں ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک ہماری آنکھوں میں اجالا نہیں ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے رسول خدا کے نور کو خلق کرنے کے بعد مسلسل 12 نور بھیجے اور یہ بتایا دیکھو ایک نور حقیقت بن کر آیا ہے، 12 نور معرفت بن کے آئے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی رسول جہاں جہاں جاتے چلے گئے عظمتیں نقش ہوتی چلی گئی، جہاں جہاں جاتے چلے گئے فضیلتیں بنتی چلی گئی۔ مکے کی سرزمین پر اترے تو معظمہ بنا دیا، مکے کی سرزمین پر اترے تو معظمہ بنا دیا۔ لوگوں نے کہا یہ حادثہ ہے، رسول نے کہا حقیقت بنانے مدینے جا رہا ہوں، اسے معظمہ بنایا ہے اسے منورہ بناؤں گا، اسے معظمہ بنایا ہے اسے منورہ بناؤں گا۔ لوگوں نے کہا بس بات ختم ہو گئی، رسول ہی تک تھا جو مکہ معظمہ ہو گیا، مدینہ منورہ ہو گیا۔ رسول نے کہا خاندان چھوڑ کے جاؤں گا، علی نجف جائے گا تو اشرف بنا دے گا، حسین کربلا جائے گا تو معلّہ بنا دے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے رسول۔ اگر رسول خدا اس زمین پر نہ آئے ہوتے تو انسانیت جو آج اتنی انسانیت کی طرح زندگی گزار رہی ہے وہ نہ گزار پاتی۔ قرآن اور رسول، پروردگار نے اسی آیت میں فرمایا کہ وَيُزَكِّيهُمْ وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی رسول لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ خود بھی پاک ہیں۔ اور آگے چل کے کیا بتایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، رسول پڑھانے آئے ہیں، پڑھنے نہیں آئے ہیں۔ رسول کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، پروردگار نے آیت میں کہا ہے کہ یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے رسول۔ اگر زمین پر نہ آئے ہوتے
تو انسانیت بلند نہیں ہو سکتی تھی۔ جب رسول آئے، اعلان اسلام کیا، تو ایک غلام تھے جناب بلال، کتنی پستی میں رہ رہے تھے، غلامی کی زندگی جی رہے تھے۔ میں نے کہا نا، رسول اگر نہ آئے ہوتے تو انسان بلند نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اعلان اسلام کیا تو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے دنیا کے پہلے بلال کو اذان دینے کے لیے۔ انسان لاکھوں روپے دے کے جاتا ہے، پھر بھی کعبے کی چھت پہ نہیں پہنچ پاتا، لیکن رسول نے بلال کو کھڑے ہو کے بتا دیا کہ یہ بلال ہے، بلال، اس کے صدقے میں دنیا کو اونچا ہونا آ گیا۔ اذان بلال نے بلندی پہ جا کے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی عظمتیں بلند کرتی ہیں، رسول کی نسبتیں بلند کرتی ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ان میں سے پوچھ لیں، خالی اہل بیت ہی نہیں، خالی رسول ہی نہیں، ان میں کے ہر آدمی سے پوچھو یہ زمین پر کیوں آئیں؟ رسول کو ضرورت نہیں ہے کہ زمین پر آئیں، علی کو ضرورت نہیں ہے کہ زمین پر آئیں، فاطمہ کو ضرورت نہیں ہے کہ زمین پر آئیں، حسن کو ضرورت نہیں ہے کہ زمین پر آئیں، حسین کو ضرورت نہیں ہے کہ زمین پر آئیں، مگر عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کا اس زمین پر آنے کا مقصد ہی انسانیوں کو بلندی عطا کرنا تھا۔ ورنہ یہ انسان تو پستی میں پڑا ہوا پوچھ رہا تھا، معبود یہ اوپر کیا ہے، کعبہ قوسین پہ کیا ہے، معراج پہ کیا ہے، یہ بلندیاں کیا ہے، پردے کیا ہے؟ تو عالم انسانیت کے سوال پر فاطمہ کا جواب آیا، کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہوں، تارا کیا ہے؟ کیا ہمیں نیچے آنے دے، زمین پہ بلا کے دکھلا دوں گی کیا ہے؟ ہمیں نیچے آنے دے، زمین پہ بلا کے دکھلا دوں گی کیا میں پوچھ رہا ہوں یہ آسمان پہ کیا ہے، یہ عرش پہ کیا ہے، یہ بلندیوں پہ کیا ہے؟ فاطمہ کا جواب ہے، ان بلندیوں کا غرور جبھی ٹوٹے گا جب ہم زمین پر آئیں گے۔ زمین آسمانوں سے بلند جبھی ہوگی جب ہم زمین پر آئیں گے۔ زمین کو عظمت تصور جبھی ملے گا جب ہم زمین پر آئیں گے۔ آج تو پوچھ رہا ہے اوپر کیا ہے، ہمیں نیچے آنے دے، ایک دن چادر اوڑھ کے لیٹیں گے، فرشتے اوپر سے پوچھیں گے، یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ صلوات پڑھو پر محمد وآل محمد۔ فرشتے اوپر سے گہرائیں، فرشتے اوپر سے پوچھیں گے، یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ میں نے فرشتے سے پوچھا، بھئی تجھے کیا ہو گیا؟ اوپر سے گہار لگا رہا ہے، 5 آدمی کیا جمع ہوئے چادر کے نیچے، اوپر سے گہار لگا رہا، نیچے کون ہے؟ کہا آج سے پہلے تو منظر میری نگاہوں میں بھی نہیں تھا، اس لیے کہ آج تک میں نے نور کو آسمان سے نیچے جاتے دیکھا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ نیچے سے اوپر آ رہا ہے، یہ پہلا۔ تو میں نے کہا اس میں حیرت کیا ہوئی؟ کہا حیرت تو ہونی تھی، ایک دن پروردگار عالم نے ہم سے پوچھا تھا یہ 5 کون ہے، آج میں پوچھ رہا ہوں یہ 5 کون ہے؟ ایک صلوات پڑھو پر محمد، آج میں پوچھ رہا ہوں یہ 5 کون ہے؟ تو یہ ہیں اہل بیت جن کے صدقے میں انسان کو بلندی حاصل ہوئی۔ عزیزوں ایک بات عرض کروں کہ رسول امت ہاں ہاں کر رہی تھی، رسول نے کہا جنت ہے، امت نے کہا ہاں، لیکن رسول کی کسی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رسول نے کہا جنت ہے، سب نے کہا ہے، لیکن ایک بھی دن ایک بھی چیز جنت کی دکھلائی نہیں۔ میں نے کہا رسول جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یقین کون دلائے گا کہ جنت ہے بھی یا نہیں؟ بھائی کوئی ایک چیز تو دکھلائیے جس سے امت کو یقین آ جائے کہ جنت ہے بھی یا نہیں۔ فاطمہ کی آواز آئی، جانے دے، یہ کہہ کے جا رہے ہیں جنت ہے، میں لباس منگا کے بتلاؤں گی کہ ہے، یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ جنت ہے، میں لباس منگا کے بتلاؤں گی کہ ہے، میں دسترخوان منگا کے بتلاؤں گی کہ جنت ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرا، یا فاطمہ زہرا گھر والوں کو پتا چلے گا کہ جنت ہے؟ کہا رہنے دے، میں لباس منگا کے گھر والوں کو بتلا دوں گی کہ جنت ہے، میں دسترخوان منگا کے گھر والوں کی بتا دوں گی کہ جنت ہے، میرا شوہر تلوار منگا کے میدان والوں کو بتا دے گا کہ صلوات پڑھو پر محمد وآل محمد پر، میرا شوہر تلوار منگا کے بتا دے گا۔ تو یہ ہے اہل بیت۔ عزیزان اکرامی آپ دیکھیں کہ دنیا میں بلکہ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آئنسٹین کے بعد کوئی دوبارہ آئنسٹین نہیں بن سکا،
میر انیس کے بعد 19 بہت ملے چوراہوں پر، لیکن کوئی انیس نہیں بن سکا۔ مرزا دبیر کے بعد لوگوں کی شاعریاں دبی رہ گئیں، لیکن کوئی دبیر نہیں بن سکا۔ جوش کے بعد دنیا بے ہوش ہو گئی، لیکن کوئی جوش ملی آبادی نہیں بن سکا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اسی سرزمین پر ایک پروردگار نے گھرانہ ایسا بھی پیدا کیا جس کا پہلا بھی محمد، جس کا اوسط بھی محمد، جس کا آخر بھی محمد، جس کے کل محمد ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد، جس کے کل محمد ہیں۔ تو اللہ نے رسول کو بھیجا، اور رسول کے بھیج کے ناز کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ جب وہ اللہ ہو کر اتنا ناز کر رہا ہے رسول کو بھیجنے پر، تو ہمیں پانے پر کتنا ناز کرنا چاہیے کہ وہ پیکرے بشر میں آ گیا ہے نا۔ اگر وہ نہ آیا ہوتا تو ہماری دعائیں اوپر نہیں جا سکتی تھی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اہل بیت نے آ کر رسول کو بتایا۔ رسول نے کہا جنت ہے، جناب فاطمہ نے لباس منگا کے بتلایا جنت ہے۔ رسول نے کہا فرشتے ہیں، لیکن ایک بھی دن رسول خدا نے کسی فرشتے کا کان پکڑ کے نہیں دکھلایا کہ دیکھ لو بھائی یہ ہے فرشتہ۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے۔ جب امت بے یقینی پر آ گئی تو حسین نے کہا مجھے آنے دے، پہلے ہی دن پر دے کے دکھلاؤں گا کہ دیکھو فرشتہ ہے۔ اور اگر امام حسین کا ذکر نہ آتا تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کتنے پرانے ہوتے ہیں فرشتے۔ یہ تو فطرس نے بتایا کہ میں 700 سال سے ایسے ہی پڑھا تھا بغیر پڑھ کے۔ تو یہ ہے اہل بیت۔ رسول نے کہا کہ میں جو قرآن لایا ہوں یہ کرامتوں والا قرآن چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ یہ کرامتوں والا قرآن جو ہے وہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مولوی صاحب ایسا ضرور ہونا چاہیے جو یہ بتلا دے کہ رسول اللہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں چھپی ہوئی کتاب پڑھ کے آ رہا ہوں۔ رسول نے کیا کہا کہ میں جو کرامتوں والا قرآن لے کر آیا ہوں وہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اور جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی حافظ جی، کوئی نہ کوئی قاری مولوی ایسا ہونا چاہیے جو یہ بتا دے کہ رسول اللہ سچ کہہ رہے ہیں۔ جب کوئی نہ ملا تو علی نے کہا مجھے آنے دے، میں پہلے ہی دن بتلاؤں گا کہ چھپی ہوئی سے پڑھنے والے اور ہیں اور چھپی ہوئی سے پڑھنے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، تو جو قرآن وہاں سے پڑھ کے آئے وہ الگ ہوتے ہیں، جو یہاں پڑھے وہ الگ۔ جو چھپی ہوئی سے پڑھے وہ بنتے ہیں محافظ، جو چھپی ہوئی سے پڑھے وہ بنتے ہیں حافظ۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حافظ اور محافظ میں فرق یہ ہے کہ حافظ جب تک قرآن پڑھ سکتا ہے جب تک اس کے بدن پر سر ہے، لیکن محافظ اس وقت بھی قرآن پڑھتا ہے جب سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ استادوں میں فرق ہے تو کیا شاگردوں میں نہیں ہوگا؟ یہاں کے استاد اور وہاں کے، ایک سلوات کا سہارا دے پر محمد۔ تو یہ ہے اہل بیت علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، اب تک کا جو مقام منزلت تھا، مقام فضیلت تھا، وہ کیا تھا کہ پروردگار کی طرف سے کسی کو کوئی چیز مل جائے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی تھی۔ جناب عیسیٰ والوں کے لیے وہاں سے کھانے آئے، جناب موسیٰ کی قوم کو بٹیر مل گئی تو وہ اکڑ اکڑ کے زمین پر چلنے لگے کہ ہم تو وہ ہیں جہاں وہاں سے آتا ہے من و سلوہ۔ تو اب تک کا مقام منزلت کیا تھا کہ وہاں سے پا لینا، لیکن جناب فاطمہ نے پوری تاریخ الٹ کے رکھ دی۔ اب تک کا مقام منزلت کیا تھا؟ وہاں سے پا لینا۔ جناب مریم سے پوچھا گیا انار کہاں سے آئے؟ کہاں وہاں سے آئے۔ جناب فاطمہ نے پوری تاریخ پلٹ کے رکھ دی کہ مریم کا کام تھا وہاں سے پا لینا، فاطمہ کا کام ہے وہاں کو بھیج دینا۔ فاطمہ کا کام ہے وہاں کو بھیج دینا۔ واقعہ آپ کے نظر میں ہے، 3 دن تک فرشتے آتے رہے، کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر روٹیاں دے دی جناب زہرا نے۔ تو یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ، یہ ہے رسول کا گھرانہ، وہ رسول جو اس دنیا میں آیا ہی تھا انسانیت کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے۔ رسول سے پہلے
دنیا ظلمت کے اندھیرے میں جی رہی تھی۔ رسول کے آنے سے پہلے دنیا دیکھیں جوان بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، رسول نے آ کے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ رسول نے آ کر، اور رسول نہیں کہا، پروردگار عالم نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو آپس میں کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں، آپس میں کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ حدیث ہے ابن عباس سے، ابن عباس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مولا حسن کے ساتھ مسجد الحرام میں تھا، مکے میں، کہتے ہیں کہ اعتکاف میں تھے مولا، اور ساتھ ساتھ کعبے کا طواف کر رہے تھے، یعنی ایک ساتھ دو عبادت کر رہے تھے، ایک تو اعتکاف میں بیٹھنا بھی عبادت ہے اور کعبے کا طواف کرنا، نور علی نور، نور کے اوپر نور۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، عرض کرتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں وہ شخص آیا اور امام سے عرض کرتا ہے یا سیدی میرے اوپر قرضہ ہے۔ تو آیا تھا کہ شاید امام سے عرض کریں گے، امام کچھ مدد کر دیں گے۔ اس نے کہا فلاں شخص کا میرے اوپر قرضہ ہے، اس نے مجھے جو ہے کہا ہے کہ اگر آج سے 2-4 دن میں نہیں دیا، اگر ہمارا بھی کسی کے اوپر قرضہ تو ہم بھی ایسے دھمکیاں دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے ڈر ہے، آپ مجھے کچھ دے دیں تاکہ میں اس کا قرضہ اتار دوں۔ تو امام نے کہا دیکھو یہ سامنے کعبہ ہے، رب کعبہ کی قسم میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مشکل کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ امام کریم ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس شخص سے کہہ دیں کہ مجھے 2-4 دن کی مہلت دے دے۔ دیکھیں اعتکاف میں اگر مسجد میں ہے تو باہر نہیں جایا جاتا ہے جب تک کہ کوئی ضروریات نہ ہو۔ مومن کی حاجت کا مرتبہ کیا وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس نے آ کر کیا کہا کہ فلاں کے اوپر قرضہ ہے، اس نے مجھ سے کہا دینا ہے، امام ہے اعتکاف میں، باہر جا نہیں سکتے، اور اس نے آ کے حاجت طلب کری ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، امام مکے سے، امام جو ہے مسجد حرام سے باہر نکلے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حیرت سے دیکھا، میں نے امام سے پوچھا کیا امام آپ اعتکاف میں نہیں ہیں؟ کہا میں اعتکاف میں ہوں۔ کہا پھر آپ باہر جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ مومن کی حاجت روائی کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ آپ اگر خالی فقط حج کے علاوہ طواف بھی کریں نا تو حدیث میں آیا ہے کہ 7 مرتبہ طواف کرنے کا 6000 سے زیادہ ثواب ہے، اور جو 7 مرتبہ طواف کرے پروردگار عالم اس کے کھاتے میں 6000 نیکیاں لکھتا ہے، 6000 برائیاں پاک کر دیتا ہے، 6000 برائیاں پاک کر دیتا ہے۔ تو امام نے کہا دیکھو یہ ہے 7 مرتبہ طواف کرنے کا ثواب، لیکن ایک مومن کی حاجت روائی کرنے کا ثواب اس سے بھی ڈبل ہے۔ اگر کسی نے ایک مومن کی حاجت روائی کری تو اس کو 70 حج کا ثواب ہے۔ تو امام نے کہا کہ میں مستحب چھوڑ رہا ہوں۔ تو دیکھیں امام نے کس طریقے سے عمل زندگی میں کر کے دکھایا کہ اگر کوئی مومن آتا ہے آپ کے پاس تو اس کی حاجت روائی کرنی ہے۔ صلوات پڑھ بر محمد علیہ۔ تو عزیزان گرامی، رسول اکرم زمین پر آئے اس لیے تھے کہ انسانیت کو بلندیاں ملیں۔ رسول نے آنے کے بعد ہدایت کا سلسلہ چالو کرا، لوگوں کو تبلیغ کری، ہدایت کری۔ آج ہی گفتگو ہو رہی تھی کہ واجب کا ثواب زیادہ ہے یا مستحب کا۔ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں عام زندگی میں بھی۔ میں کسی کمپنی میں کام کرنے گیا، اس نے مجھ سے کہا صبح 6 سے 7 تک آؤ گے تو میں اتنے پیسے دوں گا، 7 سے تم 8 تک آؤ گے میں اس کا 4 گنا دوں گا۔ تو میں کیا کروں گا؟ 7 والا لوں گا نا۔ صبح سے 6 اور 7 کہاں 7 کتنے گھنٹے ہو گئے، اور کہاں 2 گھنٹے میں مجھے اتنا زیادہ دے رہا ہے۔ تو میں دوسرے دن اس کے پاس گیا 7 سے 8، تو اس نے کہا اب کیوں آئے ہو؟
صبح جو تمہاری واجب ڈیوٹی تھی، مین ڈیوٹی تھی، اس میں تو تم آئے نہیں، تو وہ کہے گا، تو وہ میں نے کیا کہا کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ اگر تم 7 سے 8 آؤ گے تو میں تمہیں 4 گنا دوں گا، اگر تم 7 سے 8 آؤ گے تو میں 4 گنا دوں گا۔ تو وہ شخص مجھ سے کیا کہے گا، مولوی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کیفیت اس عالم میں ہے جب آپ پہلے 6 گھنٹے پورے کریں، جب آپ پہلے 6 گھنٹے پورے کریں تب آپ کے لیے یہ فیسلٹی ہے۔ تو اگر کوئی 5 وقت کی نماز چھوڑ کے تہجد کی نماز پڑھے کہ تہجد کی نماز میں زیادہ فائدہ ہے، تو کیا اس کو یہ فائدہ ملے گا؟ واجب کو چھوڑ رہا ہے، واجب کو چھوڑ کے مستحب کے پیچھے جا رہا ہے، یعنی واجب کو ترجیح دے رہا ہے مستحب پر۔ اگر کسی کا واجب روزہ قضا ہے تو وہ مستحب نہیں رکھ سکتا، ہے نا؟ صلوات پر محمد والے عزیزان گرامی، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ۔ آج 4 محرم ہو گئی، کربلا میں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ 4 محرم کو ملتا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ عمر سعد بھی 4000 لشکر لے کر آیا ہے اور شمر بھی آیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تاریخ دوسری تھی کہ وارد ہوئے امام، اور تیسری کو جمع ہوئی فوج اہل شام، چوتھی کو ہوئی شمر کے آنے کی دھوم دھام، اور 5ویں کو بھر گیا میدان سب تمام، نرگاہ ہوا چھٹی کو شاہ مشرقین پر، ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین پر۔ عزیزان گرامی، جن کے صدقے میں پانی خلق ہوا، جن کے صدقے میں زمین خلق ہوئی، اسی کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، اسی کے نواسے کو، اسی کے نواسیوں کو رسن بستہ کر کے دیار بدیار پھرایا گیا۔ عزیزان گرامی، مصائب کوئی نئے نہیں ہوتے ہیں، وہی سب سنے سنائے مصائب ہوتے ہیں، وہی بی بی کے پہلو پہ دروازے کا گرایا جانا، وہی محسن کا شہید ہونا، وہی امام علی کے گلے میں رسی کا بندھنا، وہی 21 رمضان کو امام کے سر پہ ضربت کا لگنا، وہی امام حسن کو زہر دیا جانا، وہی 2 محرم کو امام کا کربلا پہنچنا، وہی 4 کو خیمے کا ہٹنا، وہی 7 کو آواز الاتش کا بلند ہونا، وہی صبح عاشور کا نمودار ہونا، وہی کبھی حبیب کا لاشا ہے، کبھی سعید کا لاشا ہے، کبھی زہیر کا لاشا ہے، کبھی اونو محمد کا لاشا ہے، وہی عباس کے کٹے ہوئے بازو ہے، وہی علی اکبر کا چھدا ہوا سینہ ہے، وہی 6 ماہ کے بچے کے گلے پہ تیر ہے۔ کچھ اتنا نیا تو نہیں ہے عزیزان گرامی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک شخص عزیزان گرامی کوفے کا رہنے والا تھا، دیکھیں امام حسین کے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں تھیں۔ ایک شخص کوفے کا رہنے والا، تو واقعہ سن لیجئے گا، یہیں پہ گریا ہو جائے گا۔ محسوس کرنے کی بات ہے، آنسو تبھی نکلتے ہیں جب انسان کربلا کو محسوس کرے، جب انسان کربلا کو محسوس کرے۔ کوفے کا رہنے والا تھا، وہ شخص تجارت کے سلسلے سے کہیں باہر گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں کوفے واپس آیا تو میرے پاس کوئی مال و زر نہیں تھا، جو لے کر گیا تھا وہ بھی لٹ گیا، کوئی تجارت میں فائدہ نہیں ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے میں جب گھر آ رہا تھا نا تو میرا دل بے چین تھا، اس لیے کہ میری ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ جب میں تجارت کے سلسلے سے باہر گیا تھا تو میری بیٹی نے کہا تھا بابا میرے لیے کچھ لے کے ضرور آئیے گا، بابا میرے لیے کچھ لے کے ضرور آئیے گا۔ وہ شخص کہتا میں گھر میں داخل ہوا، میں نے اپنی زوجہ کو سارا ماجرا بتایا تو میری زوجہ نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہو، کوفے میں اعلان ہوا ہے کہ کسی باغی نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی ہے، تلوار کے بدلے اس کو سونا ملے گا۔ وہ کہتا میں نے ہی فوراً جو ہے سامان سفر باندھا اور سیدھا کربلا پہنچا۔ وہ کہتا میں نے کربلا آیا کیا دیکھ رہا ہوں، ایک شخص ہے جس کے اوپر کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ ارے حد یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے پھینک رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ شخص کہتا میں بھی گیا،
میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے 2 پتھر اٹھائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مجمع کو توڑا، اس شخص کے پاس جب پہنچا ہوں نا، میں نے جب پتھر اس کو مارنا چاہا تو میں نے کیا دیکھا، اس کے سجدے، اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عقل مند تھا، اس کے اندر ایک دم سے تبدیلی آئی۔ وہ کہتا ہے میں پریشان ہوا کہ اگر یہ باغی ہے تو اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان کیوں ہے؟ اگر یہ باغی ہے تو اس کے چہرے سے اتنا نور کیوں ہے؟ اس نے کہا میں سلام کرتا ہوں، اگر مسلمان ہوگا تو سلام کا جواب دے گا۔ اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا شیخ کبیر، ایسا اے شیخ آپ پر میرا سلام ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اس بوڑھے شخص نے مجھ سے کہا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک مجھے کسی نے سلام نہیں کیا۔ یہ ہے میری غربت، صبح سے لے کر شام تک مجھے کسی نے سلام نہیں کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو مجھے خط لکھے تھے، تم نے تو مجھے خط لکھے تھے۔ وہ کہتا ہے آپ کون ہے؟ کہا اے شخص تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں حسین ابن علی ہوں۔ بس جیسے ہی اس نے اتنا سنا، اس نے اپنے سر اور ماتھے کو پیٹا، کہا اے میرے مولا مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کب کربلا آ گئے، میں تو تجارت کے سلسلے سے کوفے سے باہر گیا تھا۔ وہ کہتا ہے مولا مجھے آپ اجازت دیجئے، میں ان کے ساتھ میں آپ پر جان قربان کرتا ہوں۔ عزادار امام نے اس کو روکا، کہا اے شخص تمہارا نام شہیدوں کی فہرست میں نہیں ہے، تم یہاں سے کوفہ چلے جاؤ، تم یہاں سے کوفہ چلے جاؤ۔ اس نے کہا حکم امام تھا، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ شاید امام اس سے اس لیے کہہ رہے ہیں کوفہ چلے جاؤ، اس لیے کہ ابھی کچھ دن بعد میری بہنیں، میری بیٹیاں کوفے کے بازار میں ہوں گی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ وہ شخص کہتا میں نے حکم امام کی تعمیل کی، میں جیسے ہی چلنے لگا تو امام نے مجھے آواز دے کے بلایا، امام نے مجھے آواز دے کے بلایا۔ وہ کہتا میں گیا، میں نے پوچھا اے میرے امام اب کیا کام ہے؟ کہتا امام نے اپنی زخمی ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ امام کے ہاتھ میں 2 انگوٹھی تھی، ایک انگوٹھی اتاری اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا دیکھو تمہاری بیٹی نے کہا تھا کہ جب تجارت سے واپس آنا تو میرے لیے ایک انگوٹھی لے کر آنا، اپنی بیٹی کو یہ انگوٹھی دے دینا اور دے کے کہنا دیکھو جو کربلا میں تھا وہ باغی نہیں تھا۔ عزادارو آپ نے ایک انگوٹھی بڑی خاموشی سے سن لے، اب دوسری انگوٹھی جانیں گے کیا حال ہوا۔ جب شام غریبہ کو لاشیں لوٹنے کا نمبر آیا ہے نا تو ایک شخص ہے بجل ابن سلیم، وہ کہتا میں سب سے آخر میں آیا، میں نے کیا دیکھا کوئی پیراہن لوٹ کے لے کر گیا، کوئی امامہ لوٹ کے لے کر گیا، کوئی کبا لوٹ کے لے کر گیا۔ وہ کہتا میں نے دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے امام کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالنا چاہی لیکن امام کے ہاتھ میں ورم تھا، انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آخری جملہ ہے مصائب کا، یہ سن لیجئے گا، جتنا گریہ ہو سکے رو لیجئے گا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے بڑا انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، جب انگوٹھی اتر نہ سکی تو جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ جانتے ہیں میں نے کیا کیا؟ وہ شخص کہتا میں نے 2 پتھر اٹھائے، ایک پتھر پر امام حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو انگلی پہ رکھا، دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا انگوٹھی بھی لے گیا ساتھ میں انگلی بھی لے گیا۔ جزاک اللہ۔ سیعلم الذین ظلموا یا من قلبی ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضاء و تسلیما لامرہ۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولہ یون محمد، ہر ایک جوان کو ولی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے
بیمار کی راتوں کو شفایا سحر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ غم ہم کو نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ ماتم حسین۔